تو بلال صاحب جی بھائی، یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان سے پوری کی پوری کھیپ جو ہے وہ اوورسیز اور گلف کے اندر جا رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اور باقی کنٹریز جو ہیں وہ بین پہ بین لگاتے جا رہے ہیں، جیسے بھی ریسنٹلی گلف نے بھی بین لگایا اور باقی کنٹریز کے اندر بھی لگایا، تو اس کا کیا فیوچر ہے؟ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بین ابھی لگا نہیں ہے. ابھی انہوں نے صرف نوٹس بھیجا، خاص طور پہ یو ای والوں نے. انہوں نے بولا ہے کہ بھائی جی جو ہمارا کرمنالوجی کا ریکارڈ ہے نا، اس میں لیبر کلاس کے جتنے کرائمز ہیں، اسٹریٹ کرائمز ہیں، اس میں 50%، 50% پاکستانی سے. اور یہ حیثیت قوم یہ ہمارا فیل ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ کرمنلز اور بیگرز نہ بھیجیے، آپ اسکلڈ ورکرز جتنے آپ بھیجیں گے ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے ایز اے بردر ریلیشن. ایون آپ کا بھی رانا صاحب ایکسپیرینس ہوا ہوگا جب عمرے پہ آپ گئے جی ہیں. جی جی اور میں بھی جب گیا تھا تو بلیو می مجھے مطلب میں طواف کے دوران مطلب احرام پہنے ہوئے طواف کے دوران جو ہے نا وہ بندہ ایک آیا ہے، اس نے احرام پیچھے کیا ہے، بازو اس نے وہ آرٹیفیشل تھی یا واٹ ایور جلائی ہوئی تھی واٹ ایور نا، تو وہ اوریجنل تھی یا فیک تھی، تو وہ مجھے آ کے جو ہے نا تھوڑا مدد کر دیں. میرا مطلب وہ دھیان سے سر میٹر جو شارٹ ہوا ہے اس کے اوپر. یقین کریں جو ہمارا ٹریول ایجنٹ تھا، جب ہمارا سارا ڈاکومنٹیشن ہو گئی اور ہم نے جانا تھا، میں اسے فائنل پرنٹ آؤٹ لینے گیا تو اس نے مجھے بولا بلال بھائی آپ نے ادھر پہلے جیسے جہاز سے آپ نے قدم باہر رکھنا ہے اور جب تک آپ نے واپس جہاز میں واپسی کے نہیں بیٹھنا، آپ نے اردو نہیں بولنی، اور سرکاری وہاں پہ جو ان کے عہدے داران ہیں یا ملازمین ہیں یا پولیس ہے اس کے علاوہ آپ نے نہیں بتانا کہ آپ پاکستانی. پہلے مجھے لگا کہ شاید وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہمیں شاید وہ حقیر سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے میرا جو ایکسپیرینس ہوا کہ 90% مانگنے والے وہ پاکستانی. ایسا اس کا حل کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں بھی نا گورنمنٹ لیول پہ تھوڑا بہت گورنمنٹ کو ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا. ہمیں اپنے گلف کنٹریز کے اندر جتنے بھی پاکستانیز ہیں، انسٹیڈ آف دس کہ وہ ہمارے لیے اب ایک لائبلٹی بن گئے ہیں اور شرمندگی بن گئے ہیں، جی اس کے بجائے ہم انہیں یہاں واپس بلائیں اپنے ملک کے اندر، تھوڑی بہت انویسٹمنٹ لاکھوں میں ہزاروں میں ان کے اوپر کر کے ہم انہیں اسکلڈ ورکر کے طور پہ. آپ یقین کریں کہ اس ملک میں ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ کے نام پہ ایک اداروں کا جال بچھا جی پنجاب بھر میں ہے، پورے پاکستان کے لحاظ سے کہ وہاں پہ ٹیکنیکل ٹریننگ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کورسز کرائے جاتے ہیں، پلمبنگ کے، اسی طرح کے سینیٹری ورکنگ کے، الیکٹریشنز کے، تاکہ یہ لوگ ملک میں بھی نوکریاں کر سکیں اور ملک سے باہر بھی. کیونکہ بھائی اب باہر تو اسکلڈ ورکر کی کلاس ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں. میرے بڑے اچھے روم میٹ تھے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں، کراچی سے تعلق تھا، تو وہ بینکنگ میں انہوں نے اختیار کیا اپنی گریجویشن کے بعد، اور پھر ان کی دبئی نوکری الحمدللہ لگی. 7-8 سال سے وہ دبئی میں. اس نے کہا جی دبئی کے اندر لیبر کی جتنی کمیونٹی یا یونین ہے اس کا صدر آپ کو ملے گا پاکستانی. ٹیکسی ڈرائیورز کی جتنی لیبر یونینز ہیں ان کی گروپنگ ہوتی ہے، کمیٹیز ہے جی، اس طرح کمیونٹیز، صدر کون ملے گا، لیڈ کون کر رہا ہوگا، پاکستانی. آن دا کانٹرری بینک میں مینیجریل پوزیشن ہے، اس کی یونین کا کمیونٹی کا صدر کون ہوگا، انڈین. اکاؤنٹنٹس کی کمیونٹی ہے، صدر کون ہوگا یا اس کو لیڈ کون کر رہا ہوگا، انڈین. سر اس کی وجہ ایک اور بھی ہے نا، جیسے یہ ویسٹ کے اندر آسٹریلیا میں یس آپ امیجن نہیں کریں گے کہ آسٹریلیا کے اندر یا اوور آل یورپ کو ہم سائڈ پہ کر دیں، آسٹریلیا کے اندر جی ایک پلمبر جو ہے وہ سال کا 5 سے 6 لاکھ ڈالر کماتا ہے. وڈ یو امیجن؟ سر آپ تھوڑا اپنے آپ کو کریکٹ کریں، پلمبر نہیں، اسکلڈ اینڈ ٹرینڈ پلمبر. یس میرا آپ دونوں دانشوران سے دانشور نہیں ہے بھائی، ہم ایک سوال یہ ہے کون دو بھائی، کون دو سر، آپ اور ہم تو دو یہی دو، یہ 2 ٹائمز دانشور. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکلڈ جو ہے نا وہ ہمیں باہر بھجوانے چاہیے ٹریننگ. میں کہتا ہوں کہ ہمیں باہر بھجوانے کیوں چاہیے؟ پاکستان کے اندر کیوں اپورچونیٹیز ہم کریٹ نہیں کر سکتے؟ سر وہ بڑی لانگ ٹرم ڈیبیٹ ہے، اور آلریڈی پاکستان کے اندر اس وقت کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز جتنے بھی ہیں، اب ہندوستان جو ہے وہ فورن ریمیٹنس کی مد میں بلینز، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر. پاکستان میں بھی لوگ اس میں جاب میں جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پاپولیشن کا انکریز اور جی ڈی پی کا انکریز آپس میں کتنے ریلیٹڈ ہے یا پروپورشنل ہے. اب آپ کے ملک میں انفارچونیٹلی پاپولیشن کا جو انکریز ہے دیٹ از فار گریٹر دین دی جی ڈی پی کا انکریز. تو اس لیے آپ کے پاس سیٹ آف لیبر، آپ کہتے نہیں دس از اے نیشن آف یوتھ، نیشن آف یوتھ. اب جن ممالک میں یہ جا رہے ہیں وہاں پہ جی ڈی پی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن وہاں کی پاپولیشن نہیں بڑھی، تو obviously they need workers. یہ جو آسٹریلیا کی آپ نے مثال دی، ان کی جی ڈی پی
اچھی بڑھ رہی ہے لیکن ان کے پاس لوگ نہیں ہے کام کرنے کے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جب تک گورنمنٹ بذات خود اس پہ تھوڑا بہت ایکشن نہیں لے گی, یہ جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کی آپ نے بات کی ہے, جب تک ان کو خود فعال کر کے. صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو کچھ عرصہ پہلے 90s کی دہائی میں پاک اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ایک اور سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا سیوک اسٹڈیز کا. ایز اے نیشن ہماری سیوک سینس ختم ہوتی, ہم وہ ایک اس میں مار دھاڑ میں لگے ہوئے, ایوری ون فار ہمسیلف. اب صرف ہماری سیوک جو ہے نا وہ سیوک تک رہ گئی. ہونڈا سیوک سینس ضروری ہے کیونکہ وہ مہذب معاشرے آپ نہیں. اور کچھ تھوڑا بہت نا شارٹ ٹرم بزنس جو ہے نا پاکستان کے اندر, انہوں نے بڑا دماغ خراب کیا. ایک بندہ رات کو جب سویا وہ بھوکا سویا, صبح اٹھا وہ کروڑ پتی تھا. غیر ہے ہندوستان کے اندر ایک بندے کو پتا ہے میں پیدا ہوا ہوں, میں 25 سال بعد جا کے کسی مقام پہ پہنچوں گا, 25 سال تک مجھے ہارڈ ورک کرنا ہے. اور اس کے لیے بھی مجھے دیکھیں ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ اب رائٹ تعلیم رائٹ تعلیم آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے تعلیم بھی وہ لینی ہے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے. اب آپ نے پچھلے 15-20 سالوں میں کمپیوٹر سائنسز اور آئی ٹی کے اتنے گریجویٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کیے ہیں اس ملک کے اندر, وہ کیوں نہیں باہر آپ ان کو سیٹل کر پا رہے. آپ شکر ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ملک میں بھی کوئی ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو بھی خیال آیا کہ بھائی, اور ان کو بھی اس لیے ہے کہ وہاں سے ڈالر آ رہے تھے, ایکسپورٹ ہو رہی تھی, سافٹ ایکسپورٹ. یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک 2018 سے 20 کے درمیان یہ وہ $30 بلین تک گئی ہیں فورن ایمیٹنس. سر اس میں تو زیادہ کردار اس وقت کی گورنمنٹ کا بڑا کردار تھا. تقریباً 10 کروڑ 1 کروڑ 70 لاکھ لوگ جو ہیں پاکستانی اس وقت اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہیوج نمبر. لیکن اس میں سے مسئلہ یہ ہے کہ more than 60% از لیبر کلاس. یہاں باہر جا کے ایجنٹس کو بہت زیادہ فالتو فضول پیسے دے کے باہر بھیجنے سے بہت بہتر ہے کہ گورنمنٹ ان کو اسکلڈ کرے, ان کے اوپر تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرے, میک دیم دیور انویسٹ. گورنمنٹ ہیز ٹو بی بٹ مور اسپیسیفک اور تھوڑا سا کیئرفل طریقے سے, تھوڑا محتاط ہو کے گورنمنٹ کو ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا. اس کو کیسے چلائے پالیسی بنائی ہے ان کو امپلیمنٹ کروائے. سو لیٹس سی, اللہ بہتر کرے جی. پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.